الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظیم ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو جب متقی لوگ جو اس کائنات میں اصل لوگ ہیں اور اس کائنات کی روح ہیں، جب ان کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے تو یہ کتنی اونچی درجے کی کتاب ہے۔ ایک ہوتی ہے ایک شے عام لوگوں کے لیے اور معمولی لوگوں کو کوئی چیز بتاتی ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جو اونچے درجے کے لوگوں کو بھی مشعل راہ دکھاتی، جو خود بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی راستے پر چلنے والے ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ان میں بڑی صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کو بھی راستہ دکھائے۔ تو اب آپ بتائیے، اس طرح جیسے استاد الاساتذہ کہ استادوں کا استاد، تو کتنا بڑا درجہ ہوگا اس استاد کا۔ تو ہدی للمتقین، یعنی اس آیت کو دیکھو، سمجھیں، ہم گزر جاتے ہیں پڑھ کر، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب متقین جو مقصود حیات ہیں، جو اس دنیا کے مقصود کائنات ہے، جو طبقہ انسانوں کا، اس کو بھی یہ راستہ دکھائے، تو یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں اس کی بلندی، عظمت اور اس کی جو ہے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش اس کتاب میں نہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور ہدی للمتقین ہونے کے اعتبار سے۔ متقین تقویٰ کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے حفاظت اور صیانت کو، اور اصطلاح شریعت میں ہر وہ شے جو آخرت کے اعتبار سے مضر ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ جو آخرت کے اعتبار سے مضر چیز ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، وہ عقائد سے ہو، وہ اخلاق سے ہو، وہ اعمال سے ہو، وہ اقوال سے ہو۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ مضر عقیدہ ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے اگر مضر عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے۔ مضر اخلاق ہے، خلاف تقویٰ ہے۔ مضر اعمال ہے، خلاف تقویٰ ہے۔ مضر اقوال ہے، خلاف تقویٰ ہے۔ اور اس کے تین بڑے درجات ہیں۔ پہلا درجہ کفر شرک سے بچنے والا، یعنی ایمان لے کر آیا ہے، یہ درجہ بالکل پہلا درجہ ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی ایمان لائیں گے تو اس کی ہدایت کھلے گی۔ دوسرا درجہ کبائر سے بچنا اور صغائر پر اصرار نہ کرنا، صغیرہ گناہ پر اصرار نہ کرے اور کبائر سے بچے، یہ دوسرا درجہ تقوی کا ہے۔ اور تیسرا درجہ کہ ہر غیر اللہ سے بچے، ہر وہ شے خدا سے جو غافل کرتی اس سے بچے۔ اما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ ہر شے سے بچتا ہے، غیر اللہ سے بچتا ہے، یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جس درجے کا تقوی ہوگا اسی درجے کی اس کتاب سے اس کو نفع ملے گا، یہ ہے، وہ اسی قدر اس سے نفع حاصل کرے گا۔ ہدی للمتقین۔ اب متقین کی تعریف کے متقی کون ہیں؟ متقین لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یؤمنون بالغیب۔ سب سے پہلے ان کی قلبی عبادت کو بیان کیا، ان کے دل کی حالت، ان کے دل کی حالت یہ ہے کہ اس میں ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر اس کی بدنی حالت کو بیان کیا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر ان کی مالی حالت کو بیان کیا کہ راہ مولا میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی قلبی اور مالی۔ یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہی غیب پر۔ ایمان
یومنون آمن یومنو اگر با اس کا صلہ ہے تو تصدیق کے معنی میں کہ تصدیق کرتے ہیں غیب کی. یومنون یصدقون بالغیب. اور تصدیق کسے کہا جاتا ہے؟ یہ نقطہ سمجھیں. تصدیق کہا جاتا ہے اپنے اختیار اور مرضی سے صدق کی نسبت خبر یا مخبر کی طرف کرنا. خبر دینے والے کو اپنی مرضی سے کہنا تو سچا ہے، یا خبر کو کہنا اپنی مرضی سے کہ خبر سچی ہے، اس کا نام تصدیق ہے. تو معلوم کہ تصدیق کے اندر جو اس کا رکن اعظم ہے وہ ہے اپنی مرضی سے ہو اور پھر اس کا اقرار بھی کرے کہ ہاں. لہذا جاننے کا نام، پہچاننے کا نام تصدیق نہیں ہے، جاننا. مکہ والے جانتے تھے رسول اللہ سچے ہیں، جانتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے، جانتے تھے. اور یہودی پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعنہ. تو نہ جاننا معتبر، نہ پہچاننا، بلکہ ماننا. یؤمنون مانتے ہیں، یؤمنون بالغیب. تو لہذا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یہ تو تصدیق کا معنی ہے، تصدیق کرنا ہر اس چیز کو جو رسول اللہ لے کر آئے. التصدیق بما جاء به الرسول، ہر وہ چیز جو رسول اللہ لے کر آئے. یہ بات سمجھو، یعنی ایمانیات کی تصدیق بواسطہ رسول کرے. اگر از خود تصدیق کرتا ہے اپنی عقل سے غور کر کے کس بنانے والا کائنات میں کوئی ایک اللہ ہی ہے اور اس یعنی ایک کوئی کائنات میں بنانے والا ہے یہ وہ، لیکن رسول کا واسطہ بیچ میں وہ نہیں ڈالتا تو اس کا یہ ایمان معتبر نہیں ہے. یاد رکھو یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے فلاسفہ یہ وہ بھی الہیات، فلاسفہ میں مستقل الہیات کی بحث ہے. الہیات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو بہت سے وہ تھے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ واقعی اللہ ایک ہی ذات ہے جو چلا رہی کائنات کو، لیکن وہ معتبر نہیں ہے کیونکہ رسول کا واسطہ بیچ میں نہیں ہے. بات نہیں. تو لہذا التصدیق یعنی اپنی مرضی سے صدق کی نسبت کریں کس پہ؟ بما جاء به الرسول، تمام ان چیزوں کی جو رسول لے کر آئے. بداہتن یعنی ان کا دین میں ہونا بالکل بدیہی، ضروری، یقینی ہو. جن چیزوں کا ہر عام اور خاص جانتا ہے کہ دین کا حصہ ہے. اجمالاً فیما علم، اجمالاً جو چیزیں اجمالی ہیں ان کی اجمالی تصدیق کرے. تفصیلاً فیما علم تفصیلاً، اور جو تفصیلی ہے ان کی تفصیلی تصدیق کرے. یہ اس کا نام ایمان ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک اور شرط لگائی ہے کہ جس چیز کی تصدیق کی جائے وہ ایسی چیز نہ ہو جو حواس خمسہ اور عقل سے سمجھی جا سکتی ہو اور اس کا ادراک کیا جا سکتا ہو. اس لیے بالغیب کا لفظ ہے. بالغیب دادا ایک آدمی اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے جی میں جو تصدیق کرتا ہوں یہ گاڑی سفید ہے، یہ گاڑی فلانے کی میں یہ آنکھ سے دیکھ کے کر رہا ہے یا ہاتھ سے چھو کر رہا ہے کہ یہ چیز نرم ہے، اس کا نام تصدیق نہیں کہلاتی. تصدیق کا جو منتہا ہے وہ ایسی چیز ہو جو حواس سے جس کا ادراک نہ کیا جا سکتا. یہ ابن تیمیہ نے بڑی عجیب شرط لائی. یہ بالغیب کا معنی یہ کہ وہ غیب ہے، وہ غیب ہے، اس کو ہم بس ایمان لائیں، تصدیق کریں گے. رسولہ کا معجزہ، وحی الہی، اور ذات رسول پر کیسے فرشتہ آتا ہے، ذات الہی اور جبریل صلی اللہ علیہ السلام، یہ جتنی چیزیں غیب کی اس کی حقیقت کا ادراک ہم ان حواس سے نہیں کر سکتے. لہٰذا ابن تیمیہ نے بڑی عجیب یہ شرط لگائی ہے کہ اس کا جو تصدیق جس چیز کی جائے وہ ایسی نہ جو حواس سے مشاہدہ کی جا سکتی ہو. لہٰذا اس کا نام ایمان نہیں کہلائے گا. عجیب جی آپ تو یہ دیکھو ایمان لے آئے جی ان نے فلانی بات کرتی، ایسا نہیں. لیؤمنون بالغیب، ایمان لائیں غیب پر. تو بولے کہ ایمان نام ماننے کا ہے، تسلیم کرنے کا ہے، تسلیم اور رضا ہے.
کہ اپنے دل کو منقاد کر دے کہ بس، باقی ایک عمل میں کمزوری الگ چیز ہے، لیکن قلب کے اعتبار سے وہ منقاد کر دے. لہذا اگر قلب کے اعتبار سے منقاد نہیں کرتا، چاہے ظاہر کے اعتبار سے منقاد کرتا ہو جیسے منافقین تھے، ایمان معتبر نہیں ہے. اس لیے ہرقل کا ایمان بھی معتبر نہیں تھا، خواجہ ابو طالب کا ایمان بھی معتبر نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے وہ منقاد نہیں ہوئے. بظاہر تو تصدیق بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منقاد نہیں ہوئے، جھکے نہیں، قلب کے اعتبار سے اپنی باغ ڈور رسول اللہ کے حوالے نہیں کی جیسے نجاشی نے کر دی تھی. یہ تو فرق ہے کہ نجاشی نے اپنی باغ ڈور رسول اللہ کے حوالے کر دی، لیکن آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو چھپاؤ تو چھپایا. اگر فرماتے ظاہر کرو تو ظاہر کرتے، وہ چاہے وہ شہید ہو جاتے اس میں. لیکن ہرقل نے سب کچھ کہا کہ میں مانتا ہوں یہ سچے ہیں، یہ ہے، تمنائیں بھی کی کہ قدموں میں جا کر میں جاؤں اور ان کے پاؤں کو دھوؤں، یہ کروں وہ کروں، لیکن منقاد نہیں ہوا. اگر منقاد ہوتا تو غزوہ تبوک میں جنگ کے لیے نہ آتا. جنگ کے لیے آیا غزوہ تبوک میں، اور زبان سے کہہ بھی دیا لولا، اگر میرے قوم کا مجھے وہ ڈر نہ ہوتا تو لولا ہوتا ہے اس لیے نفی کے لیے، قوم کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا. تو قوم کا ڈر تھا، وہ کام نہیں کیا تو خود اقرار کیا. یہی خواجہ ابو طالب نے کہا لولا المصبت و ہزار ملامت، اگر مجھے گالیاں اور ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور تیرے دین پر ایمان لے آتا. یہ خود لولا بتا رہا ہے کہ وہ منقاد نہیں ہوئے، تسلیم اور رضا نہیں ہوا، ماننا نہیں پایا گیا. اور ایک آدمی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، غیب سب کو مانتا ہے، عمل میں کمزوری ہے، تو عمل کی کمزوری اور چیز ہے، اور ماننے کا قلب و جان سے اپنے آپ کو حوالے کرنا یہ الگ چیز ہے. عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے کہ عمل میں کمزور ہے، نہیں کر سکا. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک شرط لگائی ہے، تبری عن الکفر، کہ ایمان اس وقت پورا نہیں ہوتا جب تک کہ کفر کی نفرت اس کے دل میں نہ ہو. یہ عجیب بات ہے، تبری عن الکفر. بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ تبری عن الکفر جو ہے یہ ایمانیات میں بہت اونچا عمل ہے، کہ انسان کے دل میں جتنی کفر کی نفرت ہوگی اتنا اللہ کے اس کا ایمان اونچا ہے. اور دلیل حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لقد کان لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم السلام میں نمونہ ہے اور ان کے ساتھ جو تھے ان میں نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم انا براء، کہ جب قوم سے کہا کہ ہم بری ہیں، یعنی سب سے پہلے کہا کہ ہم تمہارے فعل شنی سے بری ہیں. تو تبری الکفر اس کو کہتے ہیں. تو سب سے پہلے انہیں تبری کا کہا، اور ابراہیم السلام کو اللہ نے اس تبری کی وجہ سے ابو الانبیاء بنایا، نبیوں کا باپ بنایا ان کو، اس تبری کی وجہ سے. یہ دیکھو انا براء، ہم تم سے بری ہیں تمہارے فعل سے. تو تبری الکفر جس کا ادنا درجہ ہے کہ انسان کے دل میں کفر کی نفرت ہو، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اظہار کرے کفر سے نفرت کا. اور باقی معاملات الگ چیز ہے، اپنے معاملات، ڈیلنگ، تجارت، یہ وہ ان میں اخلاق اور محبت سے پیش آئے، لیکن اس کے دل میں کفر کی نفرت ہونی چاہیے. اس کا ادنا درجہ تو تبری الکفر جو ہے، یہ مجدد الافسانی رحمۃ اس پر بہت زور دیا ہے کہ یؤمنون بالغیب جو ہے یہ ایمان غیب کب مکمل ہوگا جب تبری عن الکفر بھی پائی جائے گی. اگر تبری الکفر نہیں ہے تو پھر ایمان بالغیب اس کا پورا نہیں ہے. اور ویسے بھی فطری بات ہے کہ جب ایک انسان ایک ذات سے اس درجہ محبت کرتا ہے کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے معاند اور اس کے دشمن کے ساتھ دشمنی بھی تو اسی درجے کی ہونی چاہیے. اگر اس سے بھی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ بلپے پالتا ہے، محبتیں پالتا ہے اس کے غیر کے ساتھ بھی، تو کیسے کہا جائے گا کہ اس کا دل اس کی محبت سے بھرا ہے؟ دوسروں کی گنجائش ہے. اگر اس اللہ تعالیٰ کی مولا کی محبت سے بھرا ہو یا رسول اللہ کی محبت سے بھرا ہو تو ان کے مخالف کے لیے تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کے قلب میں، تو کیسے وہ پھر کرتا ہے؟ اور یہ آج بہت خطرناک یہ فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک اپنے عقیدے اپنے ایمان پر رہو تم مسلمان، لیکن دوسروں سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
نفرت نہ کرو کسی سے، انسانیت سے نفرت نہ کرو. ہاں تو بھائی انسان تو کہلاتے ہی وہ ہے جو مولا کو مانتے ہیں، ورنہ تو انسان ہی نہیں ہے. یا ایھا الناس، ہے لوگو، تو انسان تو ہوتا وہ جو مولا کو مانتا ہے. آدمیت لحم و شام و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست. یہ آج یہ بہت چلا ہوا ہے کہ جی کسی سے نفرت نہ کرو، بس یہ نہیں ہے. تبری الکفر ہونی چاہیے کہ کفر کی نفرت اس کے قلب میں ہو. یہ پہلا درجہ، کم درجہ ہے، ورنہ زبان سے اس کے اظہار کرے. وہ تو ہدی للمتقین کا پہلا وصف بیان کیا کہ ان کا جو قلب ہے وہ ایمان والا ہے، اور عمل و یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اقامت صلاۃ یعنی اعلیٰ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرنا. اقامت پڑھنا نہیں کہا، یقرؤون الصلاۃ، یقیمون یعنی پورے آداب اور سنن کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون، اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرنا دلیل ہے کہ دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت میں غرق ہے، کہ وہ یہ مال جو ان کی زندگی کا جو ہے وہ اہم حصہ ہے، معیشت حیات کا ایک اہم حصہ مال ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے روپے کی قدر کیا کرو، اس روپے کی، کیونکہ یہی رزق ہے. آپ کے پاس روپیہ ہوگا تو اسی سے آپ روٹی بھی خریدیں گے، دودھ بھی خریدیں گے، جوتی بھی کپڑا بھی، تو رزق یہی ہے. حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ بائیں ہاتھ سے کبھی پیسے لیتے دیتے نہیں تھے، یہی رزق ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک درم گر گیا تو وہ تلاش کرنے لگے، تو مٹی میں تلاش کر رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ کے نزدیک جو درم ہے یہ تو مینگنیوں کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، آپ کا تو ایسا مزاج ہے تو آپ تلاش کر رہے ہیں. ان کا وہ اور چیز ہے کہ میں ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، اگر کوئی دنیا سے مجھے خریدنا چاہے تو مینگنیوں کے برابر بھی ان کی حیثیت نہیں، لیکن یہ میرا رزق تھا. اور اللہ کے رزق کے بارے میں بے پرواہی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو اپنی کوشش میں کروں گا ڈھونڈنے کے لیے نہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تلاش کرنے کی کوشش کی. بڑی عجیب بات ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.